تو دوستو جب دنیا دیکھتے ہیں تو ہم تو جنت میں ہیں. ہمارے پاس جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، دعوت بھی، تعلیم بھی اور تزکیہ نفس کا بھی سارا سامان. لیکن اللہ کے ہاں دو چیزیں ہیں. اگر بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. اب یہ ایک ایسا تھرمامیٹر ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نعمتوں کی قدر کرتے رہو، اپنا ایمان بناتے رہو تو وہ تو بہت قدردان ہے. وکان اللہ شاکر. یہ جتنی پریشانیاں ہیں اس کو آسان الفاظ میں یوں کہو بے دینی کا نتیجہ ہے. اس لیے مختصر تو اتنا کہ ہر ایک کے ذمے دیندار بننا ہے. دیندار بنو. کہ دین کیا ہے؟ کہ حکموں کی پابندی کا نام دین ہے. جو کرنے کو کہا ہے، جو سوچنے کو کہا ہے، جو بولنے کو کہا ہے، جدھر دیکھنے کو کہا ہے، جس طرح کمانے کو کہا ہے، جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے، جس طرح شادیوں کو کہا ہے، کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ جو اللہ نے کہا ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، کہ یہ دینداری ہر ایک کے ذمے ہے. ہاں، جانور کے ذمے کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ نے یہ نعمتیں ہم کو دے رکھی. اس لیے ماشاءاللہ معتکفین بھی سورہ کہف میں فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. کہ جب دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی چلے تھے مصر سے، اور ایک جگہ جو مقصد تھا جہاں ٹھہرنا تھا، ذالک ما کنا نبغی، وہی تو ہمارا مقصد تھا جہاں ہم کو ٹھہرنا تھا، وہاں سے آگے نکل گئے. تجاوز. اتنا لمبا سفر کر کے آئے، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی پیاس، نہ کوئی بھوک، نہ کوئی بات. جس چٹان کے پاس ٹھہرنا تھا وہاں سے آگے نکل گئے. فوراً کہا رے بھائی وہ کھانا کہاں، ہم تو تھک گئے. اوہو، وہ تو میں بھول گیا. وہ تو ناشتے دان سے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی تھی اور آپ کو یاد نہیں دلا سکا. وہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. ہر وقت شیطان تاک میں لگا رہتا ہے. آدمی کو اللہ کا حکم کب بھلا دے، مقصد سے دور کب ہٹا دے. اس لیے مقصد دیا ہم کو کہ تم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا تمہیں تو میری مان کر جینا ہے، اس کے لیے پیدا کیا ہے، اور میری مان کر پہنچنا مجھ تک، کہ سارے کے راستے سے اصل مقصود اللہ کی رضا. اس لیے اماں ابا کے راستے سے بتایا، حضرت آدم حوا علیہ السلام کے راستے سے جنتیں تھیں، پوشاک تھے، سب کچھ تھا. اس کے قریب مت جانا. چلے گئے. بہکایا کس نے؟ شیطان نے. اور شیطان گھروں کی عورتوں کے پاس بہت جلدی آتا. اماں کے پاس آیا تھا. شادیوں میں کہتے ہیں نا کئی روز روز تھوڑے کرنا، ایک ہی تو بیٹا، ایک ہی تو بیٹی کرو. اتنے جوڑے، اتنے برتن، اتنے زیور کراتے ہیں نا، کراتے ہیں نا. ہر ماشاءاللہ سب مرد کہلاتے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ کیا کرے، وہ مانتی نہیں ہے. چونکہ آپ تو ماننے والے، آپ نے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. پیر ہیں زن مرید، زن مرید جو تم کہو گی. اب فرعون کی بھی ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، صندوق میں تھے، منگوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ صندوق جا رہا ہے، منگواؤ. بہت اچھا، بہت منگوا لیا. کھولا تو بچہ گود میں بیٹھا ہے. ارے یہی موسیٰ ہے، تجھے ہر ایک موسیٰ نظر آتا ہے. ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہم رکھیں گے، پالیں گے جیسا تم کہو گی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی. مارکیٹوں میں جب ہوتے ہیں نا، اے کون کھینچے، کون چھوں،
ہر گھر ابھی دروازے پر کھڑے ہیں، تم جو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے تو یوں کہا تھا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلا فرض تو ان کو دین سکھانا تھا، تو ان کو دین جب سکھاتے جب ہم سیکھے ہوتے۔ اسی لیے مرد، عورت اور بچے یہ تین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت شروع کی تھی تینوں پر ایک ساتھ، بچوں میں حضرت علی تھے، عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ۔ یہ تینوں جب ایک ساتھ چلیں گے، اس لیے دوستو سب سے بڑی چیز جو ہے ماحول۔ جیسے گرمی کے ماحول سے ہر ایک کو پسینے آئیں گے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ جو دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ نہیں میں تو لاٹ صاحب ہوں، مجھے نہیں آنا چاہیے۔ آپ لاٹ صاحب ہو تو دھوپ میں کھڑے ہو، چاہے لاٹ صاحب ہو کہ لاٹ صاحب کے ابا ہو، جو دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے۔ بے دینی، بد دینی، بے حیائی، بے پردگی، جھوٹ، سود، لون، دھوکہ، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، لوگوں کی ٹوپیاں اچھالنا، ماحول ہی سارا وہ ہو، کون بچے گا؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا، یہ ہماری محنت ہے۔ اسی لیے یہ تو اللہ پاک نے کرم ہے، اللہ کسی بھی طرح بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بندوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب کی مشترکہ جو ضرورت ہے، جس میں انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی، صحابہ بھی، صحابیات بھی، اولیاء اللہ بھی، بزرگ، اور ہر ایک کی سب سے پہلی اور بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ کھانے پینے پہ سب سے پہلی ضرورت ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کہ ہدایت کیا ہے؟ کہ ہدایت دلوں کا وہ نور ہے کہ جیسے سورج کی روشنی میں چہرے کی دو آنکھوں سے راستہ نظر آتا ہے، صحیح راستہ ہے، سیدھا ہے، صاف ہے، کانٹے ہیں، کیچڑ ہے، پھسلن ہے، نظر آتا ہے۔ ایسے جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے، ایمان کا نفع، اللہ کے حکموں کو جس وقت کا جو حکم ہو، اللہ کے نبی کے طریقے پر اس کو پورا کرنا، اسی میں کامیابی ہے، یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور اس میں دنیا 10 دفعے ہاتھ سے جاتی ہو، میرا ایمان یہ ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس کی ماننے ہی میں میری کامیابی ہے۔ یہ ہدایت کا نور آتا ہے تو لونے پاس کرانے کا نقصان اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کا نفع، یہ ہدایت کا نور جب اندر آتا ہے، اپنی ذمہ داری میں کون ہوں؟ سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد ہے، اسی سانس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ باپ کے بعد باپ کی ساری چیزیں کون دیکھتا ہے؟ کہ بیٹا، قرضے ہیں تو وہی ادا کرتا ہے، کاروبار چلانا ہے تو وہی چلاتا ہے، ساری دیکھ بھال وہی۔ کہ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، کہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، کچھ کون دیکھے گا؟ کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے